بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج انشاءاللہ ہم نے پہلی سورت کا آغاز کرنا ہے جو کہ سورت نور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا ایک موقع دیا، قرآن کو ڈیپلی سمجھنے کا ایک موقع دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ آج اس جگہ پہ بیٹھے قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس وقت بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہی ہم عمر ہیں، ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، ہمارے ہی جیسے چہروں والے، ہماری جیسی رنگ رنگت والے، ہمارے کلاس میٹس اور ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے روم میٹس، ہمارے گھر والے، ہمارے سارے فرینڈ سرکل، یہ سارے کے سارے لوگ یقیناً ہم جیسے ہی لوگ ہیں، اور یہ کسی نہ کسی اپنے کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کا ایک موقع دیا اور ہم بیٹھے قرآن کے لیے وقت نکال کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے کچھ لوگوں کو جن کو وہ چاہتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو لہٰذا اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی ہو اتنا ہی کم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے جو سے سورت کا آغاز کریں، سورت نور کا، یہ ہمارا کورس 3 پلس کورس، اس کے اندر 3 صورتیں ہوں گی، سورت نور، سورت نحل اور سورت نمل۔ ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے تینوں صورتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو 1 ماہ کے اندر کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت النور، سورت النور کے بارے میں یاد رکھیں یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتیں اور مکی صورتوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں وہ ساری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے نا کہ نہیں جی جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ اب کچھ آیات ایسی ہیں جو دوسرے علاقوں کے اندر نازل ہوئی ہیں، ان کو پھر کیا کہیں گے؟ تو لہذا اصول یہ ہے جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو بعد میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا۔ تو اس کے بارے کے اندر یاد رکھیں کہ وہ صورتیں جن کا اکثریت پارٹ یعنی میجورٹی پارٹ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلائیں گی، اور جن کا میجورٹی پارٹ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلائیں گی۔ تو یہ اصول یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ مدنی صورت ہے سورت النور۔ اور ایک اور فرق جو مکی اور مدنی صورتوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں، بلیفز کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ نظریات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر بات کریں گے، آخرت کے دن کے اوپر بات کریں گے، اللہ تعالیٰ رسالت کے دلائل دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کریں گے، اللہ تعالیٰ قبر کے متعلق بات کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سے ہیں مکی صورتوں کی خاصیت ہے۔ اور مدنی صورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اور اس ٹائم تک مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ایک سٹیٹ قائم ہو چکی تھی جو کہ مدینہ کی سٹیٹ تھی۔ اس سٹیٹ کے اندر بھی جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے اندر احکامات تھے، عبادت کا طریقہ، حج کا طریقہ، سارے کے سارے مسلمانوں کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا تذکرہ، یہ سارا کا سارا کب نازل ہوا؟ مدینہ کے اندر۔ اور یہ مدنی صورتوں کی خاصیت ہے کہ یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا سورت نور مدنی صورت ہے، تو اس کو اسی لحاظ سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ روزمرہ زندگی کے کچھ معاملات کو ڈسکس کریں گے، اور سیاست کو ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ معاشرت کو ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ اکنامکس کو ڈسکس کریں گے، اس طریقے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مدنی صورتوں کے ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ۔ سورتن، یہ ایک صورت ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناہ، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس میں، آیاتن، آیات، بیناتن، واضح، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ کے اندر ہی پہلا لفظ بیان کیا سورتن، یہ ایک صورت ہے، یعنی کہ یہ مختلف قسم کی آیات کا ایک مجموعہ ہے، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں اور ان کے اندر احکامات بھی ہیں۔ پھر فرمایا انزلناہ، اس کو نازل کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل کرنے کی طرف کس کی طرف ڈائریکشن کی ہے؟ اپنی طرف،
کہ اللہ تعالیٰ کس نے نازل کیا اس کو؟ ہم نے نازل کیا، یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَفَرَضْنَاهُ، اور فرض کیا ہم نے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کرنے پر بھی اپنی طرف ہی جو سا نسبت کی کہ اس کو فرض بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَنزَلْنَا، اور اس کو نازل کیا ہم نے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ فیہا، اس میں آیات ہیں، بینات واضح، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ سمجھنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے ورڈ کے اندر انزلناہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کو نازل کیا ہم نے۔ نازل ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف چیز ہوتی ہے، کبھی نیچے سے اوپر کی طرف جو چیز اٹھ رہی ہو اس کو نازل نہیں کہتے، نازل ہمیشہ اوپر سے نیچے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اٹ مینس جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ عرش کے اوپر، اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان کہاں پہ ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ لوگوں نے ہمارے یہاں نا اکثر یہ غلط قسم کا تاثر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے دل کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے اندر ہے، جہاں پر بھی جائیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اٹ مینز ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے گھر کے اندر بھی ہے، مشرک کے گھر کے اندر بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کافر کے گھر کے اندر بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اگر یہ عقیدہ تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ، پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا کے اندر کئی ایسی جگہیں جو کہ خباثتوں کی ہیں، جو کہ بری جگہیں ہیں، جو کہ جہاں پر جو سے وہ ایول ریچولز ہوتے ہیں، وہ ساری جگہیں وہاں پر بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جگہ جو شراب خانے ہیں تو کیا وہاں پر بھی تصور کریں گے اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کی بصارت، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات میں کوئی ایسے ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی پہنچ سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ میری شارک ہے، شارک سے زیادہ قریب تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ ہوں گے میرے پاس ضرور ہوں گے لیکن میری شارک سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ میری شارک سے زیادہ قریب ہے، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ جو ان سی ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اسی طریقے سے مثال لیں، ایک کالی رات ہو، کالی رات کے کالے پہاڑ کے کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کے قدموں سے لگنے والی کالی لکیر یا کالے نشان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بصارت۔ اور اسی طریقے سے کالے پہاڑ، کالی رات کے کالے پہاڑ کے کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سماعت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہم نے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو فرض کرنے کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں یہ مومنین پہ فرض ہیں۔ یہ کوئی عام احکامات نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کی طرف سے باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتے ہیں۔ عام انسان کی بات ہو نا تو مشورے کے طور پہ ہوتی ہے، انسان چاہے تو عمل کر لے، چاہے تو چھوڑ دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی اتھارٹی بھی انسان کے پاس نہیں ہے کہ اس کو کر لے یا نہ کرے۔ انسان کے پاس چوائس نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بفے سسٹم نہیں ہے اسلام۔ فرمایا کہ وَفَرَضْنَاهَا، اس میں جتنے احکامات ہیں تم پر فرض ہیں، تم نے کرنا ہی کرنا ہے ان کو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ان میں ہم نے واضح قسم کی نشانیوں کو، آیات کو نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے احکامات ہیں سورت کے اندر وہ ایسے احکامات نہیں ہیں جن کو عام بندہ سن کے یہ کہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی لہٰذا میں عمل کیا کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں جتنی باتیں کی، جتنے احکامات ہیں بالکل کھلے واضح، ہر بندہ ان کو سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ سمجھ کر عمل کر سکتا ہے، اور ہر بندے کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بات کی اس پوری صورت کے اندر۔ یہ ایک مقدمہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا پہلی آیت کے اندر باندھا، اور فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ مومنین سے کہا یہ ہم نے صورت نازل اس لیے کی تاکہ مومنین کی نصیحت ہو سکے، مومنین کو کچھ احکامات بتا سکیں، کچھ روزمرہ زندگی کے مسائل بتا سکیں کہ زندگی گزارنی ہے کیسے گزارنی ہے، کوئی عمل کر لیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا کفایہ کیا ہوگا، اس کو ختم کیسے کرنا ہے، کوئی گناہ کر لیا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، اس کی توبہ کیا ہوگی، سزا جزا کیا ہوگی، یہ صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہے۔ فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بات کے مقدمے کے بعد اپنی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمایا
الزانیۃ زانیہ عورت والزانی اور زانی مرد فجلدو بس کوڑے مارو کل ہر واحد ایک کو منہما ان دونوں میں سے 100 جلدتن کوڑے ولا اور نہ تأخذکم پکڑے تمہیں بہما ان دونوں کے بارے میں رأفتن کوئی ترس فی دین یعنی قانون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون تم ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الاخری اور آخری دن پر ولیشہد اور ضرور حاضر ہو عذابہما ان دونوں کی سزا پر طائفتن ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانیہ عورت اور زانیہ مرد ان دونوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، کوئی میل یا فیمیل کسی نے بھی زنا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ اس صورت کا اس طریقے سے لیا کہ مقدمہ اللہ نے بیان کیا اور پھر کہا کہ یہ جو ان سے ہے یہ کچھ سزائی ایسی اللہ تعالیٰ نے اچانک سے بیان کی کہ مومنوں کو اٹینٹیو کر دیا کہ اس میں کوئی ایسے احکامات آ رہے ہیں جو ہماری زندگی کے بہت اہم ہیں۔ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی یعنی کہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد دونوں کی سزائیں جو ان سے نا برابر ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہے تو اس کو کم سزا دے دیں، یہ مرد ہے تو اس کو زیادہ سزا دیں، سزا برابر ہے۔ اللہ نے پہلے الزانیۃ زانی عورت کے بارے میں تذکرہ کیا، زانی مرد کے بارے میں کیوں نہیں کیا؟ قرآن کا ایک ایک لفظ کہاں پہ آیا ہے، یہاں پر آیا تو کیوں آیا، یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑی ایک ریزن ہے، بڑی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زانیہ عورت کے بارے میں تذکرہ کیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ زنا جو ان سے ہے اس کی پہل عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، کور کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنایا نا انسان کو، اور انسانوں کے اندر بھی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ قیمتی بنایا، اسی لیے اس کا لفظ رکھا عورت۔ عورت لفظ بنا ہے عورا سے، جس کو کہتے ہیں اوڑھنی، چادر، یعنی آپ چیز کو جب اوڑھ لیں تو اندر جو چیز ہے وہ بڑی قیمتی چیز، اسی لیے تو آپ نے اوڑھ کے رکھا ہے۔ سردیاں آتی ہیں، جسم کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، چادر پہن لیتے ہیں یا جیکٹ پہن لیتے ہیں یا سویٹر پہن لیتے ہیں، وہ کیوں پہنتے ہیں؟ جسم قیمتی ہے تو پہنتے ہیں نا، تاکہ جسم کو نقصان نہ ہو، اسی لیے عورت کو کہا کہ عورا، یہ چیز یہ چھپانے والی چیز ہے۔ تو وہ عورتیں جب اپنے آپ کو چھپائیں گی نہیں، جب وہ منظر عام پہ آئیں گی، جب سوشل میڈیا ٹک ٹاک کے اوپر آئیں گی اور آ کے ناچ گانا ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ان سے ہے نا یہ مردوں کو پرووک کر رہی ہوتی ہے زنا کی طرف، تو لہٰذا اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آنا اور پبلکلی لا کے جو ان سے اپنے آپ کی تشہیر کرنا، ایڈورٹیزمنٹ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سے ہے یہ زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اٹ مینس کہ زنا کے قریب لے کے جانے والے اعمال یہ بھی حرام ہے۔ زنا جیسے حرام ہے اس طرح اس کے قریب لے کے جانے والے اعمال بھی حرام ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہو سکتے ہیں؟ وہ چیٹنگ ہو سکتی ہے، بیٹھ کے میل فیمیل آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، نامحرم آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی امپورٹنٹ کام ہے؟ کیا کوئی کلاس کا کوئی معاملہ ہے؟ کیا کوئی آفس کا کوئی معاملہ ہے؟ کیا کوئی دین کا کوئی معاملہ ہے؟ کیا کسی ایجنڈے کے اوپر آپ اکٹھے ہیں سارے لوگ؟ کسی بات پہ اکٹھے نہیں ہیں، بس آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ زنا کے قریب لے کے جانے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں روڈز کے اوپر بڑے بڑے پینا فلیکسز لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑی ساری ایک تصویر لگی ہوگی عورت کی اور ساتھ میں ایڈورٹیزمنٹ کی ہوئی کس کی؟ بائکس کے ٹائر کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بندہ سوال کرے کہ بھئی بائک کے ٹائر کے اندر ایک عورت کی تصویر لگانے کا کیا تصور ہے؟ کیوں لگائی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز جانتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی تشہیر کے ذریعے، جس کی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا کہ زانیہ زانیہ عورت کا تذکرہ پہلے کیا، کیونکہ سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو کور کر کے رکھے، عورت اپنی آواز کے اندر لوچ پوچ والے معاملہ نہ رکھے، نرم طریقے سے گفتگو نہ کرے غیر محرم سے، جب بات کرے تو کہتے ہیں نا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے جب وہ غیر محرم سے بات کرے تو اتنی کرخت آواز میں بات کرے کہ اگلے نامحرم مرد کے دل کے اندر کوئی عشق نام کی بیماری نہ پیدا ہو۔ بات اس انداز سے کی جائے۔ جب وہ بڑے لوچ پوچ انداز میں بات کریں گے
تو obvious سی بات ہے، دل ہے، انسان ہے، انسان کے دل اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر وہ جذبات ابھریں گے تو وہ زنا کی طرف جائیں گے، زنا کی طرف ایک سٹیپ اٹھائیں گے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا زنا ہو، چاہے آنکھوں کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے وہ انسان کے نفس کا زنا ہو، کوئی بھی زنا ہو، زنا تو کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ، دونوں کو ایک کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے سے احکامات لے لو، دین کے احکامات لے لو، لوگوں میرے سے دین کے احکامات لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں دین کے احکامات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے جو کہ غیر شادی شدہ ہوں، فرمایا ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کر دو۔ رجم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو سنسار کر دو، یعنی پتھر مار مار کے ان کی جان کو ختم کر دو، اس دنیا سے ختم کر دو۔ اور صرف پتھر مارنا اور کوڑے مارنا ہی کافی نہیں ہے، آگے ذرا بات چیک کریں، بڑی سخت قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کہ یہ جب تم حد نافذ کر رہے ہو، کوڑے مار رہے ہو یا پتھر مار کے سنسار کر رہے ہو، تو اس ٹائم تمہارے دل کے اندر جو ان سے ہے اتنا نرم گوشہ نہ ابھر آئے کہ یار میں اگلے بندے کو مار رہا ہوں کہ یہ مر نہ جائے، تو اس چکر کے اندر آ کے تم اتنی نرمی اختیار کر لو کہ حد کو چھوڑ دو، کہ تم اللہ کی حدود کو چھوڑ دو، اللہ کی حد قائم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان کے اوپر حد نافذ کرنے لگو، 100 کوڑے لگانے لگو، تو اس معاملے کے اندر کسی قسم کی نرمی نہیں کرنی کہ اللہ کی حد کو چھوڑا جائے۔ حد تم نے پوری کر کے رہنی، 100 کوڑے لگا کے رہنے۔ اور یہ کوڑے لگانا کس کے اختیار میں؟ یہ پتھر مار کے سنسار کرنا کس کے اختیار میں؟ کیا میرے اختیار میں؟ کیا آپ کے اختیار میں؟ یہ اس کی اختیار میں ہے جو کہ حکومت کے اوپر، جو کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوں گے، جو کہ حکمران ہوں گے، جو کہ ججز ہوں گے۔ یہ جج فیصلہ کریں گے، عدالت فیصلہ کرے گی، دین کوڑے لگائے جائیں گے، دین جو ان سے ہے وہ سنسار کیا جائے گا۔ کسی عام انڈیویجول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھے، کسی نے زنا کیا اٹھ کے اس کو کوڑے لگانا شروع کر دے۔ نہیں نہیں نہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو قانون کے پاس رہنے دینا ہے۔ یہی اسلام کا حسن ہے۔ اور پھر جو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے کے اندر تم نے رتی برابر بھی نرمی نہیں اختیار کرنی کہ تم دین کے احکامات کو چھوڑتے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دین کے اوپر یقین رکھتے ہو۔ پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ضرور حاضر ہوں ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنوں میں سے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ بات بڑی ہی سخت قسم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم سزا دینے لگو نا، حد نافذ کرنے لگو، 100 کوڑے لگنے لگے ہیں یا پتھر مار کے سنسار کیا جانے لگا ہے، تو اس ٹائم مومنوں کی ایک بڑی ساری جماعت کٹھی ہو، یعنی مومنوں کا گروہ اکٹھا ہو، یعنی بہت زیادہ پبلک کٹھی ہو اور کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 100 کوڑے لگ رہے ہیں، ایک ایک کوڑا لگتے سارے لوگ دیکھیں، پتھر مار مار کے سنسار کر رہے ہیں، جان ختم کر رہے ہیں، تو پتھر مارتے ہوئے لوگ دیکھیں۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ جو 100 کوڑے اگر مارے جا رہے ہیں، اگر پبلک موجود ہوگی تو اس چیز کا شک بھی ختم ہو جائے گا، کہیں انہوں نے حد کے معاملے میں نرمی نہ کر دی ہو، یا حد لگائی نہ ہو، یا ان کو کوڑے مارے ہی نہ ہو، یہ شک بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسری ریزن وہ یہ کہ انسان کو جب جسم کے اوپر تکلیف پہنچتی ہے نا، انسان اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، یا جب سنسار کیا جا رہا ہوگا یا جب کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، وہ تکلیف جو جسم کو پہنچ رہی ہے وہ تو عارضی ہے، وہ تو ختم ہو جانی، چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی یا 1-2 مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو پبلک کے اندر رسوائی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے اندر 2 ریزن ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے زنا کیا ہے، وہ اس زنا سے عبرت حاصل کریں کہ یہ پبلک کے سامنے جو رسوائی ہے کس طریقے سے ہم فیس کریں گے لوگوں کو، اور پبلک ان لوگوں کو سزا ملتی ہوئی دیکھ کر نصیحت حاصل کرے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ حدود آج ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر زنا عام ہو چکے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر زنا عام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نکاح مشکل ہے، زنا عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیا، چھوڑ دیا۔ آج ملک پاکستان کے اندر کہاں پر جو سا سنسار کیا جاتا ہے، کہاں پر زنا کرنے والوں کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی قتل کر دے تو قتل کے بدلے جو ان سے عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور وہ عمر قید کی سزا بھی چند سال یعنی 15-16 سال ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی 4-5 سال اس طرح کٹوتیاں کر کے
اینڈ میں جا کے 4-5 سال باقی بچتے ہیں، وہ 4 سال سزا بھگتتے ہیں وہ جیل کے اندر اور واپسی آئے تھے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہی کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہو پھر حد کو چھوڑنا نہیں ہے، حد کو نافذ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں کہ اس ملک پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین جو ان سے غالب آئے۔ جب دین غالب آئے گا تو آٹومیٹکلی جو ان سے ہے وہ حدود کا قیام ہوگا، حدود نافذ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کیا جا رہا ہوگا، تو آٹومیٹکلی جو ان سے ہے وہ پورے ملک کے اندر جب اسلام کا قانون نافذ ہو جائے گا تو خود بخود خود کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ زنا عام جو ان سا ہو رہا تھا وہ ختم ہوتا جائے گا، نکاح جو کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ نکاح آسان ہوتا جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ تبدیل ہوتی جائیں گی۔ اسی طریقے سے فرمایا الزانی زانی مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے، او یا مشرکتن یا مشرکہ عورت سے، والزانیت اور زانیہ عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے الا مگر زانن زانی مرد او مشرکن یا مشرک مرد او حرما اور حرام کر دیا گیا، وحرما اور حرام کر دیا گیا، ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا زانی عورت سے، اور مشرکہ عورت سے اور زانیہ عورت سے نہیں نکاح کرتی مگر زانیہ مرد، یعنی کہ پیر بنا دیے نا کہ زانیہ عورت سے کون نکاح کرے گا؟ زانی مرد، مشرکہ عورت سے کون نکاح کرے گا؟ مشرک مرد۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی پبلک کے اندر دیکھتے ہیں، ہم ڈیلی لائف کے اندر دیکھتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک مرد زانی تھا تو اس کو جو عورت ملی وہ بڑی پاک باز تھی، وہ بڑی عفیفہ تھی، وہ بڑی صالح تھی۔ اسی طریقے سے ایک عورت اگر زنا کرنے والی تھی تو اس کے نصیب میں ایسا شوہر مل گیا جو کہ بالکل ہی جو سے زانی قسم کا تھا۔ جو ایک عورت اگر جو ان سے زنا کرنے والی تھی اس کو مرد ایسا مل گیا، اس کو شوہر ایسا مل گیا جو بالکل پاک باز تھا، نیک تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، بالکل اخلاقیات کو پورا رکھنے والا تھا، کسی قسم کا ظلم نہیں کرنے والا تھا، ساروں کے حقوق برابر دینے والا تھا۔ ہم تو دیکھتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورتوں کے لیے اور مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو زانی مرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ زانیہ عورت کو پسند کرتا ہے، اس کے مائنڈ کے اندر وہ جو پورن ایڈکشن بنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ایک سٹرکچر بنا ہوتا ہے عورت کا وہ زانیہ عورت کے اندر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاک باز عورت کو پسند نہیں کرتا، یہی وجہ ہے جو زنا کا عادی مرد ہوتا ہے وہ نکاح کی طرف نہیں جاتا، وہ نکاح سے بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ نکاح سے بھاگتی ہے کہ نکاح کر لیا تو میری سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنے کی عادت کس طریقے سے جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو مشرک مرد ہے وہ مشرکہ عورت کو پسند کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مشرکہ عورت جو سی ہے یہ میرے اپنے عقائد کے متعلق ہے نا، یہ میں اس کے ساتھ کھل ڈل کے میں عبادت کر سکوں گا، اپنی اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر سکوں گا، ساری چیزیں میں کر سکوں گا۔ ایک بندہ بڑا حاجی نمازی ہو وہ کبھی ایسی عورت کو پسند کرے گا کہ جو عورت جو سی ہے وہ زنا کرنے والی ہو؟ وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ ایسا ہے، فرمایا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مشرک مرد کا مشرک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرنا ٹھیک ہے اور زانی عورت کا زانی مرد کے ساتھ ہی نکاح کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ آپس میں کھلے ڈلے رہ سکتے ہیں۔ اگر جو ان سے ہے جان بوجھ کے مرد ایک ایسی عورت سے نکاح کر لے جو کہ پتہ ہو کہ یہ زانی عورت ہے، یہ زنا کی عادی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہوئی، تو وہ اس سے نکاح کر لے گا تو آٹومیٹکلی ملک دنیا کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ان کے گھر کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مرد جو ان سے ہے جو پاک باز تھا پاک باز عورت سے نکاح کرے گا تو آپس میں خوش رہیں گے۔ اگر زانی مرد، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ اگر نکاح کر بھی لے تو وہ زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اپنی سیکشول ڈیزائر کو ادھر ادھر منہ مارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو وہ زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے، تاکہ وہ زانیہ عورت بھی جو ان کی ہے وہ بھی تو اپنے بندے سے سیکشول ڈیزائر پوری نہیں کرے گی، وہ بھی جا کے ادھر ادھر منہ مارے گی۔ پھر ٹھیک ہے دونوں ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، وہ اپنے آپ میں جو ان سے نا وہ فساد کرتے ہیں، لیکن مومنین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آج کے لیسن کے اندر ہم نے پڑھنی تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر ہم آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے ہم ڈیلی بیسس پہ 10 آیات کو ڈسکس کریں۔ تو میں نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی ان میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔